السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پاکستان کے جو نئے کرکٹر ہیں جو کہ ابھی شامل کیے جانے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ سوال ہے، جو کل پلیئرز کچھ ملے ہیں چیئرمین پی سی بی کے ساتھ، یہ جنہوں نے بھی ملاقات کی ہے، ان میں بیٹنگ کی پہلے چند پلیئرز کے میں نام لوں گا۔ ان میں چلے محمد حارث ہے، جو T20 فارمیٹ کی میں صرف بات کر رہا ہوں۔ T20 فارمیٹ میں محمد حارث ہے، وہ بھی کوئی بہت بڑا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا، لیکن فار دا ٹائم پین وہی والی بات ہے کہ چلو کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی پلیئر ہیں، بیٹسمینوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں معاذ صداقت ہے، بہت ہی ان ایکسپیرینس ہے بیٹسمین۔ اس کے بعد عبد الصمد ہیں، اچھے بیٹسمین ہیں لیکن بہت ہی ان کو کوئی ڈومیسٹک کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ان دونوں کو۔ اس کے بعد اسد نواز ہیں، جن کی کافی بات کی گئی ہے، وہ کشمیر پریمیئر لیگ میں بھی کھیلے، ڈومیسٹک میں بھی کھیلے، پھر انجرڈ ہوئے اس کے بعد بھی۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بیٹسمین ہیں، جیسے حیدر علی ہو گیا، وہ تو خیر اس کا تو کئی دفعہ اس کو انٹرنیشنل ایونٹ میں چانسز ملے۔ میرا سوال یہ ہے، بالروں میں عاقب جاوید ہو گیا، اب خرم شہزاد کا نام لینا تو بیکار ہے، وہ تو اولڈ کیٹیگری میں آ گیا ہے۔ زمان خان ہے، اٹس اوکے، یا عرفات مناز اسپنر، 12 اسپنر ہیں کچھ، وہ مبصر خان ہے یا قاسم اکرم ہے، ان کو تو انڈر 19 کا کئی دفعہ کپتان بنا کے بھیجا ہے، لیکن وہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے۔ پی ایس ایل وہ 3 4 5 سال سے کھیل رہے ہیں۔ میرا کہنے کا جو مطلب ہے کہ یہ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں، چلیں ان کو آپ جو پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہیں ان سے کمپیئر نہ کریں۔ ظاہر ہے یہ جونیئر ہیں، ان کو خواجہ نافع ہیں، ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میری شعیب ملک اور عموماً جو پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو بیٹسمین ہوتا ہے وہ کسی بھی فارمیٹ کا ہو، لیکن اس کو ڈومیسٹک میں آپ 2 3 سال آپ اس کو پراپر آپ کھلاؤ، اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ لاؤ۔ بولر کو آپ لا سکتے ہو، لیکن وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اور جو ہے نا یہ پروسیس ہونا چاہیے، لیکن یہ پروسیس تو اپلائی نہیں ہو رہا، ان کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے۔ چلیں آپ کے پاس مجبوری، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کام کریں، ان کے سب کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو لڑکے جائیں گے۔ ان کی ڈومیسٹک میں تو اتنی ہائی لیول کی بولنگ نہیں ہوتی نا، اس اسٹینڈرڈ کی بولنگ نہیں ہوتی، تو ان کے سٹرائک ریٹ 120 121 122 130 کے اندر ہے، اور پی ایس ایل میں تو ان کی پرفارمنس سوائے محمد حارث کے کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، اور کچھ نے پی ایس ایل کھیلا بھی نہیں ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہی ان کے سٹرائک ریٹ ہیں، عبدالرزاق 3 مہینے سے سٹرائک فورس بنانے میں لگا ہوا ہے، تو وہ رزلٹ اب نکلنا چاہیے نیوزی لینڈ کے خلاف، کیونکہ اگر ٹیلنٹ ہے نا تو ٹیلنٹ کو کنڈیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ ہر کنڈیشن میں آ کے سکور کرتا ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ لڑکے اس اسٹرائک ریٹ جس فارمیٹ میں جا رہے ہیں، اس اسٹرائک ریٹ میں یہ ایڈجسٹ ہو پائیں گے انٹرنیشنل لیول پہ یا نہیں ہو پائیں گے؟ لیکن میرا جتنا خیال ہے، مجھے کامیابی کے چانسز کم اور ناکامی کے زیادہ لگتے ہیں۔ لیکن پھر آج پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ 2026 کے ورلڈ کپ تک نہ وہ بابر اعظم کو ٹیم میں لیں، نہ وہ رضوان کو ٹیم میں لیں، نہ نسیم شاہ کو لیں، نہ شاہین آفریدی کو لیں، نہ حارث رؤوف کو لیں، پھر وہ انہی پلیئر کے ساتھ جائے اور ایشیا کپ کھیلے، اور اس کے بعد دیکھیں جو یہ بول رہے ہیں نا کرکٹر ان کو چانس دو، ایکس کرکٹر ہار بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر ان کی ذرا ویوز سننا، اور ان کو 2026 کے ورلڈ کپ میں بھی جو انڈیا اور سری لنکا میں ہو رہا ہے وہ انہی کے ساتھ آپ جائیں، تاکہ ان لڑکوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ ایک فارمیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی T20 کی، کیونکہ او ڈی آئی جو ہے وہ تو خیر 2027 میں ورلڈ کپ ہونا ہے، تو اس میں تو مکس اینڈ میچ آپ ٹرائی کر سکتے ہو نا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈومیسٹک کے 2 2 3 3 سال کے لڑکوں کا حال دیکھ لیا، کامران غلام کا ایک سیزن میں ٹاپ اسکورر رہا، ورلڈ ریکارڈ کیا، طیب طاہر کو آپ نے دیکھ لیا، سعود شکیل کو بھی آپ نے او ڈی آئی میں دیکھ لیا، تو پھر آپ نئے کپتان کے ساتھ جب جائیں تو آپ ٹوٹل لمبا رن دیں، ایک لمبے رن کے ساتھ آپ جائیں، اور پھر ان کو تقریباً 1 1.5 سال پراپر چانس دیں۔ اگر یہ 1 1.5 سال میں کچھ کر سکتے ہیں تو صحیح ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ بابر اعظم اور رضوان کو پھر یہ نہیں ہونا کہ جیسے آپ چیمپئن ایشیا کپ ہار گئے اور ورلڈ کپ میں جانا ہے تو جی ہمیں ایک اینکر کی ضرورت ہے تو ہم بابر اعظم کو لے رہے ہیں، ہمیں اینکر کی ضرورت ہے ہم رضوان کو لے رہے ہیں، ہمیں اینکر کی ضرورت ہے ہم آغا سلمان۔ انہی پلیئروں کو سچویشن میں ڈالو کہ تم اینکر بھی ہو
तुम सिंगल डबल रोटेशन भी करो, तुम स्ट्राइक भी करो, तुम क्रिकेट की तो सारी फिर आप डेफिनेशन या क्रिकेट की जो आपने रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करनी है ना, ठीक है ना। ये तो वही वाली बात होगी कि अगर एक बॉलर है वो 140 पे बॉल करता है तो उसको स्लो वन नहीं आती जी, उसकी सिर्फ विंग स्विंग अच्छी है, उसको सोलर वन भी आनी चाहिए, उसको बाउंसर मारना भी आना चाहिए, तो वाइड ऑफ द क्रीज भी इसको बॉलिंग करना आना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा उस दिन तो जो है मैं डिस्कशन ये इनके बारे में सुना था, प्लेयर्स के बारे में। बहरहाल अब देखते हैं कि पीसीबी जो है वो इन पे स्टिक रहता है या नहीं रहता। जहाँ तक कोचेस की सवाल होगी, सकलैन मुश्ताक को कोच बनाना या उसको बनाना बेकार है। अगर आपने वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट में जिसको भी कोच बनाना है, आप बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच आप बाहर से बनाएं और एटलीस्ट 3 साल तक उसको, कम से कम 3 साल तक उसको लॉन्ग रन दें। और उसके अलावा वो जो कोच होगा उसको 3 सिलेक्शन कमेटी में अलग से आप मेंबर बनाएं, उनके साथ चौथा वो कोऑर्डिनेटर होगा और पांचवा कप्तान होगा। उनकी मर्ज़ी से आप टीम सेलेक्ट करें, शायद आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। लेकिन बहरहाल ये अगर सिर्फ अंडर स्वीप दी कारपेट चीज़ें करनी है और इसको निकाल दो और उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, तो क्या पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और क्या मीडिया, सोशल मीडिया और ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की ऊपर तले जो मुस्तकिल उनको शिकस्तें मिलनी है वो बर्दाश्त कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अस्सलाम वालेकुम, अगले वीलॉग में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।